تو یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ اسلام کا انقلاب ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جس نبی نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ دنیا ہماری بہتر کی ہے، کنتم خیر امہ کا تاج پہنایا ہے، افضل امت بنایا ہے، اعلیٰ امت بنایا ہے، بہتر و برتر بنایا ہے، عزت و شرافت دی ہے، بزرگی دی ہے، حلال کھانا دیا ہے۔ ہم کھاتے پاک ہیں یا ناپاک؟ ہر آدمی اہتمام کرتا ہے نا حلال کھائے۔ کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا۔ ہمارا معدہ، ہمارا لباس، ہمارے کپڑے، جس رسول نے ہمیں ظاہراً پاک کیا، باطناً پاک کیا، ہماری خوراک پاک کی، ہمارے گھر پاک کیے، ہمیں رشتے دیے، تعلق دیا، عبادت دی، ظاہری زندگی دی، باطنی زندگی دی، دنیا کی زندگی دی، اور آخرت میں جنت کا مقام دیا۔ ہم بیٹھے ہیں الجھتے ہیں کہ ہمیں میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ سوچو، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے رسول دے کر۔ دھرتی میں اس زمین پر محمد عربی سے بڑا کوئی انقلاب نہیں آیا ہے، سب سے بڑا انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ بڑے بڑے فوج، طاقت والے جرنیل، عزم، قانون، منصوبے، مفروضے، نظریات ختم، حکومت ختم۔ ایک شخص کھڑا ہوا اکیلا، تنہا، کوہ صفا کی پہاڑی پر ایک آدمی کھڑا تھا، ایک رسول اکیلے تھے۔ تقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آسان ہے؟ آج اگر ایک پوری برادری بیٹھی ہو، پورا کنبا خاندان بیٹھا ہو، پورا ایک کنبا ہو، کوئی برادری بھی ہو، نام نہیں لیتا، تو اس برادری کے خلاف کوئی بندہ باہر سے آ کر یا اس برادری کے کھڑا ہو کر اس برادری کے نظریے کو، اس برادری کی سوچ کو کہے یہ غلط ہے، وہ برادری سے رہنے دے گی؟ اتنا بڑا دل کہاں سے لائے گا؟ اتنا بڑا دل کہاں سے لائے گا؟ اکیلا رسول اتنا بہادر ہے، تنہا اکیلے کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی پر سب کو بلا کر کہا تمہارا بت لات، منات، عزا، ہبل، تمہارے خدا سب کے سب جھوٹے ہیں، سچا ہے تو محمد کا رب سچا۔ سب کچھ تم غلط کر رہے۔ جرأت دیکھو، انہوں نے کہا بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، ماریں گے، مارا۔ وہ لفظ میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا، 3 سال تک۔ جس رسول نے ہماری خاطر تکلیفیں برداشت کی، آپ کا اور میرا کچھ نہیں لگا، کتنا لگا ہوگا؟ آج کے دن ہم نے کتنا خرچ کیا ہوگا؟ ہم نے زندگی میں جتنا کمایا ہے، کیا ساری اپنی کمائی اس مسجد میں لگا دی ہے؟ 1% بھی نہیں لگا ہوگا۔ ہر مسلمان، میں بھی اپنا بھی دیکھتا ہوں، ہم نے کتنا خرچ کیا بھائی، ہمارا کتنا خون نکلا ہے۔ خون نکلا ہے، خون تو امیر حمزہ کا نکلا ہے نا، سید الشہداء امیر حمزہ کا نکلا ہے اسلام کے لیے۔ وہ کون ہے؟ رسول کا چچا ہے، رسول اللہ کا چچا ہے، جس کا ناک کٹا ہے، کان کٹے ہیں، لب کٹے ہیں، گلا کٹا ہے، دھڑ پورا کٹا ہے۔ کس کے لیے کٹا ہے؟ اسلام کے لیے کٹا۔ میرا تو ایک قطرہ بھی نہیں دکھ رہا، ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوا، اسلام پر مال انہوں نے خرچ کیا۔ اس مضمون کو میں کل انشاءاللہ غوثیہ مسجد میں مکمل کروں گا، اللہ نے توفیق دی۔ دوستان محترم، قدر کریں کہ اس ہمیں شکر لانا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان اور مصطفیٰ کا امتی پیدا کیا ہے۔ یہ شکر کریں، ہم اللہ کیا، یہ کرم ہے ہم پر اس طرح ہم پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، نمازیں، یہ سب کچھ۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ مصطفیٰ آقا کے صدقے سے ملا، اور اس بات کو نہ بھولو۔
सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है हजूर की जात पर, सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है नामे मुस्तफा पर। अल्लामा ने ये कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये बात समझे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माल दौलत की बात नहीं, अल्लाह लोह भी देगा कलम भी देगा। कलम और लो, ये लो और कलम, ये लो लिख लो। ये शेर का मतलब है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह कह रहा है तुम ये मांगते हो, वो मांगते हो, ये मांगते हो, ये मांगते हो, वो मांगते हो, कहा छोड़ो, लिस्ट ना बनाओ कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। कहा मेरे महबूब से वफा करो, हम लोह भी तुम्हें दे देंगे, कलम भी दे देंगे, जो जी चाहता है लिख लो। शर्त ये है कि रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत, रसूलुल्लाह के साथ वफा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी, हजूर का ताल्लुक हमें काम आएगा। हम इसलिए ईद मिलाद मनाते हैं। ईद मिलाद नबी का तस्वर हमारे ज़हनों में इसलिए है कि हमारे पास रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। बदले में हम ये बैठ कर दरूद सलाम पढ़ लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर? दरूद सलाम पढ़ा, कुरान की तिलावत हुई, रसूलुल्लाह के जिक्र हुआ, वाज़ो नसीहत हुई, बयान हुआ, खुशी का इजहार कर लिया ये झंडी लगाकर, कुमकुमा लगाकर। तो इसको नादान कहता है ये ज़या किया है। रसूलुल्लाह की बारगाह में ये क्या चीज है भाई? ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। हजार बार बशोयम दहन जे मुश्को गुलाब, इस मुंह को अगर मैं 1000 मर्तबा कस्तूरी के साथ धो लूं ना, कस्तूरी सिर्फ लगाने के लिए नहीं मिलती, जरा सी जगह थी, महंगी है। कहते हैं 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, अगर इस मुंह को मैं मुश्क कस्तूरी और रोज वाटर से, गुलाब के पानी से 1000 मर्तबा भी अगर धोकर प्यारे महबूब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस, फिर अगर मैं अपने मुंह से तुम्हारा नाम ले लूं ना मोहम्मद, तो ये नाम लेना भी शायद हमारे लिए बेअदबी ना बन जाए। तेरा नाम तो इतना आला है, इतना तायब है, इतना ताहिर है, जिन्होंने अपनी जाने दे दी, माल दे दिया, कुर्बानी दे दी, घर दे दिया, सब कुछ लुटा दिया। हमने 2 झंडियां लगा दी तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। हम तो अपने मुन्ने की पैदाइश पर ये करते, अपने बेटे की पैदाइश पर ये करते। ये तो कुछ चीज नहीं है। वहां एक आदमी इतना खर्च करता है, यहाँ पर मिलके किया। याद रखिए कि ये अमल आपका जाया नहीं गया, बिल्कुल जाया नहीं गया। मैदान हशर में हमारा अकीदा और ईमान है अहले सुन्ना, क़यामत के दिन ये महफिल मुबारक जो आपने रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए, दिल के साथ मोहब्बत के लिए सजाई है, क़यामत के दिन इस महफिल के सदके में हमारी बख्शिश हो जाएगी। महफिल नहीं जाएगी। जिन्होंने एहतमाम किया, मैं सबका ममनून हूँ, मशकूर हूँ। मुख्तसर से वक्त में ये गुफ्तगू आपके खिदमत में पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसको अब आपने बनाया है, ज़ौक़ और शौक़ के साथ बनाया है, खूबसूरत मस्जिद बनाई है, बहुत प्यारी मस्जिद बनाई है, एक यादगारी है। मैं आप हम सब दुनिया से चले जाएंगे, हमारे बाप दादा जमीन पर आज नहीं है, चले गए, घर खाली हो गए, बस्तियां वैरान हो गई, सब रिश्ते नाते आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, चले रहे हैं। दुनिया में कोई सदा नहीं रहता। जो भी दुनिया में आया है जाने के लिए ही आया है। हर एक का जनाजा तैयार है और लोग हम ख्याल करते हैं कि मैंने ये करना, वो पाना, ये चाहना, हमारी ये तलाश है कि मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वहां जाऊंगा, वहां आऊंगा, लेकिन हकीकत में उधर से मौत का फरिश्ता चल पड़ता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि बंदे ने जो कफन पहनना है वो बाजार में आ चुका है। बंदा बेखबर है, बंदा जानता नहीं है कि मेरा कफन बाजार में आ चुका है। याद रखिए ये खत्म हो जाएगा, धरती पर अल्लाह के घर आबाद रहेंगे, ये मस्जिदें रहेंगी, ये मस्जिदें रहेंगी, ये दरोज दीवार रहेंगे। आप इस घर पर खर्च करेंगे, मस्जिद पे खर्च करेंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन ये दोनों दीवार हमारे गवाह बने रहेंगे।
یہ اینٹیں ہماری گواہ ہیں. یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, اللہ اللہ کرنے والے تھے, رسول کی محبت میں بیٹھنے والے تھے. دنیا چند روزہ, میں مسافر, ہم سب 4 دن کی زندگی لے کے آئے اور ہماری زندگی کی بہاریں گزر رہی ہیں. آخرت کی فکر کیجئے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں چلنا ہے. سیرت کو سمجھیے, میلاد کا مقصد سمجھیے. میرے آقا نے جو قربانیاں دی ہیں, میرے آقا نے جو دین دیا ہے, اسلام دیا ہے, جس دین کی خاطر آقا نے تکلیفیں برداشت کی, جس دین کی خاطر مکہ چھوڑا, جس دین کی خاطر کنبہ لٹا, حسین گئے, علی گئے, جعفر تیار گئے, ہر ایک نے قربانیاں پیش کی. بدر کا, احد کا, خندق کا, کربلا کا مقتل ہوا, سر کٹے, نیزوں پہ چڑھے, جسم ادھڑے, گھر گھر بستیاں بستیاں ویران ہوئیں, خون کی ندیاں بہیں. وہ صرف کس لیے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ. اس ایک مقصد کے لیے یہ سارے کربلا سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر کربلا تک ہر میدان سجدہ رہا اور ہر طرح کے خون بہتے رہے. اللہ کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا بجانے کے لیے یہ دین امانت الہیہ ہے, اللہ کی امانت ہے. آدم علیہ السلام سے یہ امانت چلی ہے, آدم سے چلتا ہوا, نبیوں سے گزرتا ہوا, رسولوں سے گزرتا ہوا, محمد الرسول اللہ تک پہنچتا ہے اور محمد الرسول اللہ سے چلتا ہوا ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور کربلا کے شاہ سوار نے قربانیاں دے کر, اولیاء کاملین نے قربانیاں دے کر ہمیں یہ دین پہنچایا. خواجہ غریب نواز معین الدین, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی اس امانت کو پہنچایا, اولیاء نے پہنچایا. ہمارے سینوں میں یہ اسلام آیا اور ہم نے اس کو اپنی نسلوں میں, اپنی اولادوں میں, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ دین پہنچانا ہے. امانت ٹرانسفر کرنی ہے, امانت منتقل کرنی ہے, امانت کی حفاظت کرنی ہے. یہ کوئی معمولی امانت نہیں ہے, یہ امانت الہیہ ہے, اللہ کی امانت ہے جو آدم سے چلتی ہوئی محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں کے پاس چلتی ہوئی آ رہی ہے. آپ اس کے امین ہیں, اس ملک میں رہتے ہیں. یہاں پر اولادوں کی حفاظت کرنے کا مطلب اسلام کی حفاظت ہے. بچوں کی حفاظت کا مطلب اسلام. میرا اور آپ کا بچہ صرف بچہ نہیں ہے, وہ ایک مسلمان کا بچہ ہے. یہ فرق ہے, بچے میں اور مسلمان کے بچے میں فرق ہے. اس بات کو سمجھیے, اس دن کا یہی مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیے, سیرت کو پڑھیے, اولیاء کاملین, سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے, اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ہماری مسجدیں آباد تو ہمارے گھر آباد. جس قوم کی مسجدیں غیر آباد ہو جائیں اس کے گھر بھی غیر آباد ہو جاتے ہیں. مسجد ہمارا قلعہ ہے. یہی میں ہمیشہ ہر تقریر میں یہ 2-4 باتیں میری ضرور ہوتی ہیں. مسجد قلعہ ہے, قلعہ ہے. مسجد ہماری امان گاہ ہے, پناہ گاہ ہے, حفاظت گاہ ہے. مسجد کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.